بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام یہ دین فطرت ہے اور اس کے احکامات عین فطرت کے مطابق ہیں۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کے احکامات کے سلسلے میں کوتاہی برتتا ہے یا اس پر چھیٹا کشی کرتا ہے تو در حقیقت یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اسی قبیل سے ایک چیز جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جس غلط پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، کسی شریعت نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا۔ لیکن دنیا کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولا جائے، جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے اور سچی تعلیم سے کوسوں دور ہو جائیں، اور یہی پروپیگنڈا اسلامی احکامات کے سلسلے میں مغرب کی جانب سے کیا جاتا ہے اور اس کو ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے سے اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ خود مسلمان اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں واقعی ایسا ہی تو نہیں ہے۔ اب اگر عورتوں کا مقام اور ان کی حیثیت اسلام کے آنے سے پہلے معاشرے کے اندر کیا تھی، مختلف مذاہب کے اندر ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا، اگر وہ چیز ہمارے پیش نظر رہے گی تب اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی تحفظ کی ہے اور ان کو حقوق دلوایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس جاہلیت کے زمانے کے اندر جہاں بہت زیادہ برائیاں تھیں اور ان برائیوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے تھے، ان میں ایک بہت بڑی خرابی اور برائی یہ تھی کہ وہ بچیوں کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے، اور قرآن پاک کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب ان کو وَإِذَا بُشِّرَ بِهِمْ، جب ان کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو غصے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ فوراً گھٹن محسوس کرنے لگتا تھا۔ بچیوں کی پیدائش کو وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تاریخی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس زمانے کے اندر عام طور سے بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، ان کو جب بڑی ہو جاتی، کچھ شعور کی عمر کو پہنچتی،
ان کو جنگل بیابان کے اندر بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور جب جس کی بچی ہوتی تھی اس کا باپ اس کو درگور کرنے کا ارادہ کرتا تو اس دن اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کا سنگار کرو اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، ہم اس کو اس کے نانی کے ہاں ننیحال پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو لے جا کر ایک گڑھے کھودتا اور اس کے اندر اس سے کہتا کہ دیکھو، اور یہ اوپر سے اس کو ڈھکیل دیتا۔ اس کے بعد وہ چلاتی رہتی لیکن اس کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا تھا، اور وہ اس کو گڈھے کے اندر پاٹ کر چلے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اپنی بیٹی کے درگور کیے جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اور حاضرین مجلس سب رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا اس حالت میں بھی میری مغفرت کی جائے گی کہ میری بچی چلاتی رہی اور وہ کہتی رہی مجھے نکالو نکالو، لیکن مجھے اس کے اوپر رحم نہیں آیا۔ ان حالات کے اندر کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زمانے جاہلیت کے اندر ایک کمرے کے اندر عورت کو بند کر دیا جاتا تھا، اسی کے اندر سڑ گل کر وہ مر جائے، اب اس سے نکلنے کی اس کو خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بھیجا، جس نے اسلام نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا اور عورتوں کو عزت دی۔ چنانچہ فطرت کے مطابق اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کے اندر جو تفریق کی ہے، اس تفریق کے علاوہ اس تفریق کی وجہ سے عورتوں کا کام الگ ہے، مردوں کا کام الگ ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اب اگر اس فطرت کو تبدیل کوئی کرنا چاہے تو گویا کہ جس فطرت کے اوپر انسانیت کی تخلیق کی گئی ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے اندر تبدیلی کرے گا تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہوگا جس کے اندر بد امنی ہوگی، گناہ ہوگا، فحاشی ہوگی، عریانیت ہوگی، ہر طرح کی برائی اس معاشرے کے اندر جنم لے گی۔ تو اسلام کے اندر عورتوں کو کیا مقام دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے اندر بچیاں پیدا ہوں اور وہ ان بچیوں کی اچھی پرورش کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے بشارت یہ ہے کہ وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک طرف زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے تھے، اس کو لے جا کر گڑھے میں دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے بچی کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو جو اس کی اچھی پرورش کریں، اللہ رب العزت ان کی بچیوں کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کے لیے آڑ بنا دیں گے اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب سوچئے کتنا مقام بچیوں کا ہوا کہ اس بچی کی وجہ سے اس شخص کو جہنم میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ جس شخص کی 2 بچیاں ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور وہ ایسا ہوگا جیسے کہ 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، یعنی انتہائی قریب ہوگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچیاں تھیں، آپ نے ان کی پرورش فرمائی۔ اس لیے بچیوں کا یہ مقام اللہ رب العزت نے اسلام نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے، دیکھیے کمائی کا مسئلہ اور گھریلو ذمہ داری کے سنبھالنے کا مسئلہ یہ فطرت کے مطابق اسلام نے رکھا ہے۔ کمائی کا کہیں پر بوجھ عورت کے ذمے اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ مرد کے لیے ذمہ داری ہے کمانا، چنانچہ جب ایک بچی ہوتی ہے تو اس کی کفالت، اس کی پرورش اس کے باپ کے ذمے ہوتی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم کو کما کر اپنا کھانا پینا کا انتظام کرنا ہے۔ جب یہ بڑی ہو جاتی ہے اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مارکیٹ کے اندر جاؤ، نوکری کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔
کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور بڑی ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ والدہ ہو جاتی ہے، تو والدہ کا کیا مقام اللہ رب العزت نے دیا کہ والدہ کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا۔ والدہ کی کفالت کی ذمہ داری بچوں کے اوپر آتی ہے، اگر بچے بھی نہیں ہیں، پوتے ہیں، تو ان کے اوپر آتی ہے۔ الغرض کسی بھی عمر کے اندر، پیدائش سے لے کر موت تک، اسلام نے عورتوں کو کمانے کی یا نوکری کرنے کی، ان چیزوں کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں رکھی، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ان کے ذمے جو کام رکھا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں، ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، جہاں پر بچہ یا تو اچھے اخلاق سیکھتا ہے یا برے اخلاق اور کیریکٹر سیکھتا ہے۔ اس لیے یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بچے کی پرورش کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، گھر کے کام کو انجام دے، حسن خوبی کے ساتھ انجام دے۔ یہ ماں کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری رکھی گئی۔ اور مرد کی ذمہ داری اس کو یہ رکھا گیا کہ وہ کمائی کرے اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اور اس کے لیے، اس محنت کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر اور ثواب کو بیان فرمایا، اور یہ اس کی ذمہ داری قرار دی کہ حلال کمائی کو طلب کرنا اہم فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت سارے فرائض ہیں، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور دوسرے فرائض ہیں۔ ان ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد طلب الکسب الحلال، حلال کمائی کا طلب کرنا بذات خود یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مقدر کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ ہمارے مقدر کے اندر ہوگا تو ہم کما لیں گے، نہیں مقدر کے اندر ہوگا تو ہم نہیں کمائیں گے، بلکہ انسان کو محنت کا مکلف رکھا اور کہا کہ حلال کمائی کا طلب کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے ذریعے سے اپنے گھر کی کفالت کرے گا اور اس کے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے گا تو اس کے اوپر اس کو صدقے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ الغرض اسلام کے اندر عورتوں کا مقام اور اسلام کے اندر عورتوں کو جو عزت دی گئی وہ کسی اور دین کے اندر نہیں دی گئی، لیکن مغربی تہذیب و تمدن کے اندر عورتوں کو اس زمانے کے اندر جیسے ایک استعمال کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا کہ استعمال کرو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دو، وہی مزاج ان کا آج بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عورتوں کو آزادی کا پرفریب نعرہ دیا کہ اسلام کے اندر عورتیں گھر کے اندر رہیں، یہ تو قید ہے۔ ایک اچھی تعلیم جو فحاشی اور بےغیرتی اور دوسرے گناہ کی چیزوں کو ختم کرنے والی چیز تھی، اس کو قید سے تعبیر کر دیا، اور وہ چیز جس کے انجام میں فحاشی، عریانیت اور ہر طرح کے گناہ وجود کے اندر آنے والے تھے، اس کو اتنا اچھا نعرہ دیا، آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کے نام سے اس کو نعرہ دیا، اور اس نعرے کے اندر بہت اچھے خاصی عورتیں آ گئیں، بہت اچھے خاصے ممالک آ گئے اور اس نعرے کی زد کے اندر آ گئے، اور عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو گھر کے اندر ہم رہیں گے تو یہ پرانی نشانی ہے، یہ اسلام کی جانب سے عورتوں کے اوپر ظلم ہے۔ حالانکہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، جو کام وہ کرے وہ کام عورت بھی کرے، حالانکہ یہ عین فطرت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے انجام میں کیا ہوا؟ مغربی تہذیب و تمدن کے اندر عورتوں کا جو مقام ہے، جرائد کے اندر، رسالے کے اندر، اخبارات کے اندر جو ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک عورت کم عمر کی رہتی ہے تب تک وہ تو کسی نہ کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے کوئی اس کی جانب مائل نہیں ہوتا، اور وہ اکیلے پن کی زندگی گزارتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں یہ معاشرتی خاندان اس کا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فحاشی وجود کے اندر آ گئی، اور اس فحاشی اور آزادی کو نام دے دیا گیا آزادی کا،
جس کی بنیاد کے اندر جو معاشرہ تشکیل پایا گیا، اس معاشرے کے اندر کون کس کی اولاد ہے، کون کس کی ماں ہے، کون باپ ہے، یہ کوئی کسی کی شناخت نہیں کر سکتا، اور یہ چیز ان کے یہاں معیوب بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز ان کے یہاں عام ہو گئی، اور یہی مغربی تہذیب و تمدن ہے جس کو آزادی کے نام پر لایا گیا ہے، اور مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو کھڑا کیا گیا، اور ان کے اوپر بھی ساری ذمہ داری عائد کی گئی۔ پھر جب ایک آفس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس جگہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کو ورگلاتا ہے، پھر آپس کے اندر دونوں کے رشتے بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو معاشرہ وجود کے اندر آ سکتا ہے آپ اس کے بارے میں خوب تصور کر سکتے ہیں۔ یہی چیز مغربی تہذیب و تمدن کے اندر رائج ہے، اور اسی تہذیب کے پیچھے آج ادھر کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور مغربی کلچر کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مختلف عنوانات سے مغرب کی جانب سے اس کو رائج کیا جاتا ہے۔ مثلا ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو ہر سال منایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر گرل اور یہ لڑکے اور لڑکی دونوں اجنبی آپس کے اندر دوست ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یہ اخلاقی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تینوں اعتبار سے یہ چیز غلط ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور مغرب کا مقصد چونکہ اپنے تہذیب و تمدن کو دنیا کے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے تہذیب و تمدن کو دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے، اس کو رائج کرنے کے لیے وہ ایک ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ ادھر کے لوگ اس عنوان کے نام پر ابھی شروع میں سال میں ایک روز، لیکن پھر بعد میں جب سال میں ایک روز مل جائیں گے تو وہ ان کو ایک ذریعہ مل جائے گا، پھر پورے سال عشق کا ذریعہ وہ چلتا رہے گا، پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر گندگی اور عفونت پیدا ہوگی، پھر ایک گندا معاشرہ دنیا کے اندر وجود میں آئے گا۔ چنانچہ 14 تاریخ کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ویلنٹائن ڈے دراصل اس کا دوسرا نام فحاشی کا دن۔ اس دن جتنی فحاشی، جتنے غلط کام اور جتنے گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے، شاید کسی دن اتنے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جاتا۔ اور کتنے اچھے عنوان کے نام سے کہ ویلنٹائن ڈے، اب اس کا مقصد، اس کے معنی کیا ہے، یہ کیوں ایجاد کی گئی؟ جب آدمی کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کی حقیقت تک جانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ یہ مغرب کی جانب سے آیا ہے، ایک انگلش ورڈ ہے، یہ اچھی چیز ہوگی، تبھی آدمی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے اس کے پیچھے بہت ساری چیز لکھی گئی۔ مثلا یہ لکھا گیا ہے کہ ایک رومانی بادشاہ کو جب ایک عظیم لشکر کے تشکیل دینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اعلان کیا کہ ہمیں ایک عظیم لشکر تشکیل دینا ہے، لیکن اس کی رعایا میں سے لوگ ملنا مشکل ہو گئے۔ اس نے وجہ معلوم کی تو اس کو یہ وجہ معلوم ہوئی کہ چونکہ ہماری رعایا کے اندر عام طور سے لوگ شادی شدہ ہیں، بیوی بچے والے ہیں، اس لیے کوئی جنگ کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اس ملک کے اندر شادی کرنا جرم ہوگا، کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد اس ملک کے اندر یہ قانون نافذ ہو گیا۔ ویلنٹائن نامی ایک شخص نے خفیہ طریقے سے اپنی شادی رچا لی۔ جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس شخص کو گرفتار کیا اور 14 فروری کو اس کو پھانسی کی سزا دی۔ تو اس کی پھانسی کی سزا دیے جانے کی بنیاد پر ویلنٹائن ڈے کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر اس طریقے سے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا ایک مسلمان، اس کا ایمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ہم ان کی نقالی کے اندر ان چیزوں کو اپنائیں؟ شریعت کے اندر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کا اجتماع، ان کا تنہائی کے اندر بیٹھنا، یہ حرام قرار دیا گیا۔ عورت کے لیے اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ پچھلے کلام نبوت میں سے جو چیز باقی رہ گئی ہے ان میں سے ایک حیا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، یہ جملہ ہے کہ جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر جب حیا ختم ہو گئی تو انسان جس چیز کو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ حیا ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے اور بے حیائی سے، گناہ کے کام سے روک سکتی ہے، اور جب آدمی بے حیا ہو گیا تو اب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ شریعت کے اندر فطرت کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے جلنے کو حرام قرار دیا گیا، اسی وجہ سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ اسی وجہ سے ایک اجنبیہ عورت کو اگر اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ نرم گفتگو نہ کرے بلکہ سختی سے ساتھ بات کرے، بات کے اندر چاشنی نہیں ہونی چاہیے تاکہ مرد کا عورت کی جانب اور عورت کا مرد کی جانب میلان نہ ہو سکے۔ کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے اندر مانگنے، پردہ اس کے اندر ہونا چاہیے، بغیر پردہ کے کوئی چیز درست نہیں۔ اس لیے اگر غلط پروپیگنڈا کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں اس زمانے کے اندر اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس سے آگاہی بھی ضروری ہے، اور اس صحیح تعلیم کو لوگوں کے درمیان پھیلانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔